وہ ایک اس کو کار کے چکر میں ڈالا ہوا تھا، ایک نے کہا ہوا تھا کہ مری میں فلیٹ لو تاکہ ہم یہاں پہ رہا کریں. تو سارا ایک انتہائی اچیور تھی، سمجھدار بچی تھی. اس معاشرے میں اتنی سمجھدار بچی، اتنی قابل بچی، دنیا دار بچی، کینیڈا سے لے کے پاکستان سے لے کے دبئی سے لے کے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ سکسیس ریٹ تھا. اس کے باوجود شی فیل فار اے پرسن جو بالکل ہی تھکا ہوا ترین انسان تھا. آپ کو لگتا ہے کہ عورت کے اوپر یہ ایک شادی کا پریشر ہے یا کوئی مسکنسیپشن ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی؟ بس یہیں پہ تو وہ بات ہے جو ہمیشہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ مرد کے سامنے تیار ہوئی ہوئی عورت آ جائے اور وہ اس کو حاصل کر سکے تو وہ ضرور حاصل کر لے گا کسی بھی قیمت پر. برداشت نہیں کر سکتا عورت کا حسن ایک مرد. اب میں دوسری طرف عورت کے لیے آتی ہوں کہ جب میں عورت کی بات کرتی ہوں، عورت کی عمر کچھ بھی ہو جائے، عمر کتنی تعلیم یافتہ ہو، کتنا پیسہ کماتی ہو، عورت کو ایک گھر اور ایک عزت چاہیے. اور اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ پاکستان کی عورت ہے، وہ کینیڈا کی عورت ہے، اگر وہ عورت ہے، اللہ نے اس کو عورت پیدا کی ہے تو یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. صرف خواہش بھی نہیں کہوں گی، یہ عورت کی بنیادی ضرورت ہے. مرد کا ایک وار بڑا خطرناک ہوتا ہے، جیسے عورت کے حسن کا وار بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح مرد کی جو محبت دکھاتا ہے وہ عورت سے، اور وہ اس محبت میں اگر کوئی جنسی خواہش ہو، پیسے کی خواہش ہو، تو عورت اس جال میں ضرور پھنس جاتی ہے اگر مرد اس کی جان نہ چھوڑے اور تواتر سے اس کے پیچھے پڑا رہے. اب عورت کو کون بچاتا ہے؟ عورت کو بچاتے ہیں اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ. کیونکہ جب یہ جال بنا جا رہا ہوتا ہے اور وہ عورت ان باتوں کا تذکرہ گھر والوں سے کرتی ہے تو ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ جال ہے جس میں تم پھنس جاؤ. بہت اچھی بات. اب اگر میں سارا کی بات کروں، وہ بہت میچیور ایج میں ہے اور اب تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن ایک عورت تھی نا. عورت ہونے کے ناطے اس آدمی، اور یہ اتنا ماہر انسان تھا، یہ اتنا ماہر انسان تھا، اس نے ایک شادی کی، اس کو طلاق دی، اس نے دوسری شادی کی، اس کو طلاق دی. اس کا مطلب یہ کہ جال بننے میں، جال میں پھنسانے میں یہ ماہر تھا. تو ایک ماہر آدمی، ایک ماہر مرد جب کسی عورت کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کو کسی بھی انجام تک پہنچاتا ہے. یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں بلال بھائی کہ جو بھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ جان لیں کہ عورت اور مرد کے بیچ میں دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جب تک نکاح کے مقدس بندھن میں نہ بن جائیں جس میں آپ کے ماں باپ کی مرضی، مشورہ سب شامل ہو، آپ اس طرف نہ جائیں. یہ اس لیے بیچاری اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اس نے اپنا یہ فیصلہ اپنے اون پر کر لیا، اور پھنسی اس لیے کہ مرد کو یہ صلاحیت اللہ نے بہت دی ہے. عورت کو حسن کی صلاحیت ہے اور مرد کو اپنی گول گول باتیں کرنے کی اور دماغ کو کیپچر کرنے کی صلاحیت بہت ہے. عورت مرد کی چھپر چھایا میں رہنا چاہتی ہے، وہ گھر بسانا چاہتی ہے، وہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے. اس جھانسے میں مرد اگر ٹریپ کر لے تو یہ اس قسم کی چیزیں. اور کبھی بھی اولاد کی، اپنے بچوں کی شادی یہ سوچ کر نہ کریں. ایک برباد بچے کی تو آپ شادی ہونے ہی نہ دیں. ایک تو لڑکا برباد، اوپر سے آپ جس بچی کو لے آئیں گے وہ برباد. تو یہ ماں باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس اولاد کو شادی میں یہ سوچ کے اس کی شادی نہ ہونے دیں یا کروائیں کہ لڑکی آئے گی وہ ٹھیک کر دے گی. ایک معذور، ایک مطلب کمزور ناتواں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب وہ آپ کے عشق کے جال میں پھنس جائے گی وہ نہیں نکل سکے گی. تا وقت ہے کہ آپ گاڑی لے لیں اس سے، گھر لے لیں آپ اس سے، یہ جان لے لیں آپ اس سے. بڑی صحیح بات کری. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اس میں کئی پہلو ہیں جو کہ عالیہ آپا بات کر رہی تھیں. ایک تو یہ میرج ایپس جو ہیں، ڈیٹنگ ایپس جو ہیں، ان کی قدر و قیمت جو ہے اس کو پہچاننا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے اپنے خاندان کی طرف واپس جانا چاہیے اور جانا پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ جتنے مرضی قابل ہوں، ایموشنلی انسان ویک ہوتا ہے اور یہ ویکنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آڑے ضرور آتی ہے. اس سارے سینیریو میں جب ہم ان کیریئر کو اور ارینجڈ میرجز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو اب کیریئر کے انتظار میں کہ کیریئر بن جائے گا اور پھر میں شادی کی طرف جاؤں گا، یہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے. میں تو آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ، حالانکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کیریئر اور میرج میں سے چوز کرنا ہو تو پہلے میرج کر لیں اور کیریئر ساتھ چلتا رہے، کیونکہ ونس یو ہیو کراس دیٹ ایج پھر ایشوز ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. سارا کو اس بات کا، یہ میں آپ کو بالکل یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں، سارا کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے پاس اب لمیٹڈ چوائسز ہیں. اس نے لمیٹڈ چوائسز میں اس آدمی کو چوز کیا، لیکن
اگر آپ اس کی تفتیش میں آخری میسیجز دیکھیں، اس نے بڑے واضح طور پہ اس بات کا اظہار کیا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کس طرح کا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے یا پوٹھا ہوا ہے، لیکن میں اس کی زندگی میں وہ تمام چیزیں جن کی کمی ہے میں ان کو پورا کر دوں گی. دیٹ میکس ہر این اینجل. یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن وہ کر سکتی تھی، وہ نہیں کر سکی. یہ کمال بات ہے. طاہرہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس معاملے پہ کہ اتنی قابل بچی جو ہے وہ اتنے نالائق آدمی کے ساتھ محبت بھی کہیں تقاضا تو کوئی رکھتی ہوگی نا کہ تم بھی میرے لیے کرو. نہ غیرت دیکھی اس نے ماں باپ کے بغیر جا کے نکاح کر لیا، یعنی کہ ایک سٹانس لیا نا، اپنی محبت کے لیے سٹانس لیا. لے جی ضرور لے. نہ لڑکے نے اس کے ساتھ سٹانس لیا، نہ لڑکے نے اس کی ذمہ داری اٹھائی. مطلب عورت کیا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں 40 کی ہو گئی ہوں تو اب میں جہاں بس پھینک دو مجھے اس جگہ. کیا بہت بلال صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گی، میں اس کی وہ ساری کمیاں پوری کر دوں گی، یہ وہ خوبصورت خوش فہمی ہے عورت کو، خوش فہمی ہے. اور یہ وہ ایک ایسا بلیو ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر لے گی، جبکہ وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی. مرد جو بگڑا ہوا ہو وہ ٹھیک ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے ٹھیک ہوگا. اس کے ماں باپ نے اس کی جو تربیت کی ہے وہ اس کے ساتھ چلتی رہے گی. عورت کو اس خوش فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اگر تربیت ہی پراپرٹی ڈیلرز نے کی ہو، آف کورس، تو پھر ماں باپ ہیں ہی نہیں پیچھے. اینڈ پہ یہی اماں جان کہہ رہی ہیں کہ میں آخری کمرے میں تھی، آواز آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو مجھے کیا پتا کہ چیخوں کی آواز کیا تھی. وہاں پہ اگر کوئی 16 ایکڑ کا گھر بھی ہو تو بھائی وہاں پہ خاموشی اتنی ہے کہ چڑیا کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، عورت کی چیخ کی آواز اس معاشرے میں کسی کو نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ وہ بیچاری عورت پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس نے اپنی محبت کی آواز سنتے ہوئے جو آواز شادی جو ہے وہ کر لی. کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ ہے. پریشر تو آف کورس ہے، ایک عورت کے اوپر پریشر ضرور ہوتا ہے، اور شاید وہ خود اتنا فیل نہیں کرتی جتنا ارد گرد کے لوگ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. اور پھر وہ جب ایج کا ٹک ٹک ایک کلاک چلتا ہے نا کہ جی اب آپ 40 ہو گئے ہیں، 40 کراس کرنے والے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو چیزیں ختم ہونے والی ہیں. وٹ ٹائم آئی ایم ہیونگ ناؤ. تو وہ آپ فوراً پھر وہ جو فوراً اویلیبل میں سے بہترین نظر آتا ہے آپ کو، یو ٹرائی ٹو گریب دیٹ، اور میں اس کو چینج کر لوں، اور اس کو میں اس میں جو کمیاں بیشیاں ہیں میں وہ چینج کر لوں گی. آپ جو بات کہہ رہی ہے نا، ظاہر ہے آپ نے ایک نفسیات کی نظر سے بات کی، لیکن میں ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں کو نا ہدیہ کر رہا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کی بات پہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے نا تمہارے پاس، وہ تمہیں آ کے کہے کہ احد کا پہاڑ جو کالے رنگ کے پتھر کا ہے وہ سونے کا ہے، تو بحث نہ کرنا. اور اگلے دن وہ آگے تمہیں کہے کہ وہ سونے کا پہاڑ، جھوٹ تھا نا، وہ سونے کا پہاڑ جو ہے وہ چل کے میرے گھر آ رہا ہے، بحث نہ کرنا. لیکن خبردار ہرگز نہ ماننا اگر وہ شخص یہ کہے کہ میری فطرت بدل گئی ہے. فطرت نہیں بدلتی. یہ جو چینج کرنے کا اسپیکٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ رباب. السلام علیکم. اب اس میں اب یہ سارا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، نور مقدم آپ کے سامنے ہے، شاہ زیب جو لاہور میں ہوئے وہ سامنے ہے، ساہی وال سامنے ہے، ماڈل ٹاؤن سامنے ہے، وہ سندھ میں ناظم جو ہے جھوکیو وہ سامنے ہے. کہیں انصاف ہمیں تو نظر نہیں آیا. اب یہ امید لگانا یا آپ سے یہ پوچھنا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو کیا ہمیں انصاف ہوتا نظر آئے گا؟ ڈیفینیٹلی انصاف جس کا تقاضا ہم کر رہے ہیں اور جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہماری ایکسپیکٹیشن انفیکٹ ڈیفینیٹلی وہ تو شاید ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ملے گا، لیکن آف کورس اس کا کچھ حصہ، کچھ پارٹ یہ ضرور ہے سلیکٹیو انصاف ملے گا. سلیکٹیو ملے گا. اور دوسرا جیسے کہ اس کیس میں تو خیر کنفیشن ہو گئی ہے، ہی ایڈمیٹڈ کہ جی اس طرح ہے، تو اٹ ڈپینڈ. اب اس کا انصاف کا تقاضا تھوڑا سا بدل گیا کہ کس طرح جو ہے وہ اس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور کیا ہوگا. تو اس میں جو ہے آئی تھنک سو انصاف تھوڑا سا اس کی اگر آپ ریٹنگ کریں سلیکٹیو سے تھوڑا سا بہتر شاید. مطلب انصاف بھی مجرم نے لینا ہے کہ اگر وہ کنفیشن کر لے تو انصاف مل جائے گا، کنفیشن نہ کرے تو نظام آزاد ہی ہے. نہیں یہاں پر کیونکہ ویسے وومن رائٹس جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پاکستان میں اسٹرانگ ہو گئے. یہ وومن رائٹ تب نہیں تھے جب ماڈل ٹاؤن ہوا تھا؟ تب تھے، لیکن اتنا زیادہ پوائنٹ بلینک پہ ایک حجاب والی عورت کو آنکھ میں گولی مارنی اور سارا انعام کو ڈمبل سے مارنا، مطلب ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، انصاف کی نظر میں بالکل فرق نہیں ہے. انصاف کے لیے دونوں برابر ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہوا نظر آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ یادیں ہیں یا ہم عقل کے اندھے ہیں؟ قانون تو اندھا ہے ہی ہے.
لیکن میرے خیال میں یہ کہنا ناانصافی ہوگی کہ قاضی بھی اندھا ہو سکتا ہے.